الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کسی لفظ کا بے مال استعمال اور کسی اسم کا غیر مسمى پر اطلاق ایک قسم کا ظلم ہے جس میں کوئی بھی صاحب عقل شک و شبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک طرح سے حقیقت میں الٹ پھیر، امانت میں خیانت اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، نیز انہیں لفظ کے صحیح معنی مفہوم کے تئیں گمراہ کرنا ہے۔ اسی ضمن میں ایک لفظ عالم بھی ہے جو ہر کس و ناقص کے حق میں بے جا استعمال کی جانے کے ناطے اس قدر مظلومیت کا شکار ہو چکا ہے کہ عوام تو کجا بہت سارے طلباء علم کی نگاہوں سے بھی اس کا حقیقی معنی اوجھل ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کل تو اس کا استعمال اس قدر غیر موزوں ہو چکا ہے کہ اسے دیکھ کر علم و حقیقت خود پانی پانی ہو جائے۔ چنانچہ اس کا اطلاق ہر اس شخص پر کیا جانے لگا ہے جو کسی دینی مدرسہ کا فارغ التحصیل ہو، یا اسے شرعی علوم میں شدھ بدھ ہو، یا اس کے پاس شرعی علوم کی کوئی سند ڈگری ہو، یا اس نے گنے چنے چند مسائل کا دراسہ کیا ہو، یا دینی موضوعات پر اس کی کچھ تقریریں، چند ویڈیوز ہوں، یا اس نے اپنی مادری زبان میں عامت الناس کے لیے علماء کے چند فتوے نقل کر دیے ہوں، اگرچہ وہ ان فتووں کی حقیقت تک پہنچنے سے قاصر ہو، یا وہ کسی مدرسہ میں دینیات کا استاد ہو، یا دعوت تبلیغ کے میدان سے منسلک ہو، اگرچہ اس کا پورا انحصار علماء کے افکار و استنباط پر ہو، ہر چھوٹے بڑے مسئلہ میں ان کی تحقیقات کا محتاج ہو، اور ہنوز اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہی نہ ہوئی ہو کہ اسے اعلیٰ ورفع مقام کا اہل قرار دیا جا سکے، بلکہ بسا اوقات کسی مشہور مقبول عالم کی لکھی ہوئی کسی تحریر کی تلخیص کر کے، یا کسی موضوع پر متفرق علمی مواد کو یکجا کر کے بعض حضرات اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اب وہ علم کے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ انہیں طبقہ علماء میں شمار کیا جائے۔ واقعتاً یہ افسوسناک اور تکلیف دہ صورتحال ہے جس سے بڑی حکمت عملی اور سوجھ بوجھ کے ساتھ نمٹنے کی ضرورت ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شرور فتن غالب آ جائیں، پھر اس کی اصلاح دشوار ہو جائے۔ انہی امور کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی علمی بے بذاتی کے باوجود مناسب سمجھا کہ اس اہم مسئلہ سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور ان امور کی وضاحت کی جائے جو اس عظیم منصب کے حصول کے لیے لازمی طور پر مطلوب ہیں۔ اس سے مقصود اپنے آپ کو اور طلب علم میں مصروف بھائیوں کو اس امر پر ابھارنا ہے کہ ہم اس مقام کو پانے کے لیے خود کو جہد مسلسل کا عنوان بنا لیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کسی بھی فن کا عالم اسے کہیں گے جس کے اندر 4 شرطیں موجود ہوں۔ نمبر 1، اس سے اس فن کی اصول کا مکمل علم ہو۔ نمبر 2، اس فن کی تعبیر و تشریح پر قادر ہو۔ نمبر 3، اس فن کے لوازمات سے وہ واقف ہو۔ نمبر 4، اس فن پر کیے جانے والے اعتراضات اور اشکالات کو دور کرنے پر اسے قدرت ہو۔ کوئی شخص کسی فن کا عالم اسی وقت کہا جائے گا جب اس کے یہاں یہ شرائط پائی جائیں گی۔ وہ شخص اس علم کے اصول سے واقف ہو، اس فن میں اپنے مقصود کو بحسن خوبی بیان کرنے کا ملکہ رکھتا ہو، اس کے لوازمات کو بھی جانتا ہو، اور اس فن پر وارد ہونے والے شبہات و اعتراضات کے ازالہ پر بھی قادر ہو۔ اس اعتبار سے شرعی عالم وہ ہے جسے شرعی احکام کی معرفت اور ان کے بنیادی اصول سے واقفیت ہو۔ نمبر 1، اس کے پاس قرآن کا اتنا علم ہو جس کے ذریعے وہ اس کے اندر موجود شرعی احکامات محکم، متشابہ، عموم، خصوص، مجمل، مفسر، ناسخ، منسوخ کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہو۔ نمبر 2، سنت رسول یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت اقوال و افعال کی معرفت اسے حاصل ہو۔ اسناد حدیث کے متعلق یہ جانکاری ہو کہ کون سی حدیث احاد کے قبیل سے ہے اور کون سی متواتر ہے اور کون صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے۔ اسی طرح ان احادیث میں کون سی احادیث علی الاطلاق وارد ہوئی ہیں اور کون سی احادیث کسی سبب کی بنیاد پر وارد ہوئی ہیں۔ نمبر 3، سلف کے اجتماع و اختلاف سے متعلق ان کے اقوال سے واقف ہو تاکہ اجماع میں ان کی پیروی کر سکے اور اختلاف کے وقت اجتہاد کر سکے۔ نمبر 4، قیاس کی جانکاری ہو تاکہ جن فروعی مسائل کے بارے میں نص صریح وارد نہیں ہے انہیں منصوص مجمع علیہ اصول کی طرف لوٹا سکے، اور ایک انسان ان اصول کو جاننے کا کما حقوق اہل اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ عربی علوم، نحو و صرف، اصول فقہ
اور مصطلحات الحدیث کا مطلوبہ علم حاصل کر لے۔ علوم عربی کو حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن و حدیث عربی زبان ہی میں ہے، لہذا عربی زبان قواعد مطلوبہ مہارت حاصل کیے بغیر قرآن حدیث کو معکوس سمجھنا اور ان کے احکام مقاصد سے واقف ہونا ممکن ہی نہیں۔ جو شخص عربی زبان کی وسعت، اس کی کثیر تعبیرات، ان کے معانی کے اتفاق اختلاف کو نہیں جانے گا، وہ قرآن مجید کے چند جملوں کی وضاحت تفسیر کو نہیں جان سکتا۔ شریعت محمدی کے ماخذ سرچشمہ کتاب و سنت، صحابہ کرام کے آثار و واقعات اور احکام ان کے فیصلے ہیں، اور یہ سب فصیح ترین زبان اور عمدہ ترین پیرائے بیان میں بنا بنی عربی زبان میں درک حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ شریعت کے احکام مقاصد معرفت کا یہی ذریعہ وسیلہ ہے۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عربی زبان بذات خود دین کا حصہ ہے، لہذا عربی زبان کو جاننا واجب ہے، کیونکہ کتاب و سنت کا سمجھنا فرض ہے، اور کتاب و سنت کو عربی زبان کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، لہذا جس کے بغیر واجب کی ادائیگی نہ ہو تو وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اور عربی زبان میں کچھ کا سیکھنا واجب عینی یعنی ہر شخص پر واجب ہے، اور کچھ فرض کفایہ ہے۔ واجب عینی کی وضاحت کرتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر کم از کم اتنی عربی زبان سیکھنا واجب ہے کہ وہ شہادتین کا اقرار اور کتاب اللہ کی تلاوت کر سکے، نیز تسبیح، تکبیر، تشہد وغیرہ جیسے واجبی ذکر و اذکار کی ادائیگی بھی وہ عربی میں کر سکے۔ اور جو شخص اس زبان کو، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی زبان قرار دی ہے اور جس میں اپنی آخری کتاب نازل فرمائی ہے، جتنا زیادہ سیکھ لے تو اس کے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ واجب عینی کے بعد فرض کفایہ کی طرف آتے ہیں، جس کا یہاں بیان کرنا اصل مقصود ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو عربی زبان میں اتنا درک حاصل ہو کہ وہ کلام عرب اور ان کے طریقہ استعمال کو بآسانی سمجھ سکتا ہو، تاکہ وہ ان کے کلام میں صریح، ظاہر، حقیقت، مجاز، عام و خاص، منطوق، مفہوم کے مابین تمیز کر سکے۔ الغرض یہ ہے کہ اس کے اندر عربی زبان میں اتنا ملکہ پیدا ہو جائے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اور ائمہ کے کلام کو سمجھنے میں اس کی فہم پر اعتماد کیا جا سکے، اور اس بات کا غالب گمان ہو جائے کہ اس کی فہم درست ہے، اگرچہ اسے کتاب کی طرف رجوع ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ عربی زبان میں اتنی بھی باریک بینی اور تبخر شرط نہیں کہ وہ علامہ عرب بن جائے، تاہم صرف مبادیات اور سرسری معلومات کافی نہیں۔ اس تعلق سے سیدھا سادہ ضابطہ یہ ہے کہ وہ عربی زبان قواعد اس قدر سیکھ لے جس سے کتاب سنت سمجھنے میں، عربی زبان قواعد کی معرفت میں وہ کم از کم متوسط درجے کی صلاحیت کا حامل ہو۔ اس کے بعد اصول فقہ کا علم اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے دلائل کی روشنی میں بالکل ٹھیک شرعی احکامات کے استنباط کا ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ اصول فقہ سے مراد فقہا کے نزدیک فقہ کا وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے شرعی احکامات کا استنباط کیا جاتا ہے۔ صحیح اور ضعیف احادیث کو جاننے کے لیے مصطلح الحدیث کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ شرعی احکام میں ضعیف احادیث پر عمل جائز نہیں ہے، لہذا اگر کسی کو صحیح اور ضعیف، مقبول اور معلول احادیث کی جانکاری نہیں ہوگی تو کوئی بعید نہیں کہ وہ ضعیف احادیث سے استدلال کر بیٹھے، پھر شریعت کی جانب ایسی چیز کی نسبت کر دے جو شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ لہذا ایک عالم دین کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی احادیث قابل حجت ہیں اور کون سی احادیث قابل حجت نہیں ہیں، اور اگر کسی عالم کے پاس صحیح اور ضعیف، ناسخ اور منسوخ احادیث کا علم نہیں ہے تو اسے عالم نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ جس سے کتاب سنت کا علم اتنا حاصل ہو جائے تو حقیقی معنی میں وہی عالم کہلانے کا حقدار ہے، اس لیے کہ وہ اب کتاب سنت سے شرعی احکام کو جاننے اور اخذ کرنے کا اہل ہو چکا ہے۔ مزید برآں حقیقی عالم کی کچھ علامتیں بھی ہیں، جن میں سب سے اہم دو علامات ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ عالم بعمل ہو تاکہ اس کا قول اس کے فعل کے مطابق ہو، لیکن اگر اس کے قول فعل میں تضاد ہے تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے علم حاصل کیا جائے یا کسی بھی علم میں اس کی اقتداء کی جائے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اس نے وہ علم علماء کے ذریعے تربیت حاصل کی ہو اور ان کے سامنے ذہنی تعلیمات طے کی ہو اور ایک لمبی مدت گزاری ہو، جیسے سلف صالحین کا شیوہ رہا ہے۔ لہذا طالبان علوم نبوت کو چاہیے کہ اصول علم کی راہ میں جان فشانی اور انگریزی کا مظاہرہ کریں، چشم علم و عرفان سے خوب سیرابی حاصل کریں، یہاں تک کہ انہیں علم میں پختگی اور رسوخ حاصل ہو جائے۔ نیز وقت سے پہلے اپنے آپ کو نمایاں کرنے میں جلد بازی نہ کریں تاکہ ان لوگوں میں نہ ہو جائیں
جنہیں پر جمنے سے پہلے پرواز کی فکر دامنگیر ہونے لگتی ہے اور علم میں پختگی پیدا ہونے سے پہلے بلند باغ دعوے کرنے لگتی ہیں۔ چنانچہ افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ وقت میں کتنے ایسے نوخیز طلبہ ہیں جو اس عظیم لقب کے دعوے دار ہیں، حالانکہ یہ بھی سطح آپ پر تیر رہے ہیں اور علم میں دستگاہ حاصل نہیں ہوئی ہے۔ دنیا میں ہر کمال کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ صاحب کمال کی خدمت میں رہ کر وہ کمال حاصل کر لیے جائے۔ معمولی سے معمولی صنائع اور عام سے عام پیشوں کے لیے بھی کسی استاد رہنما کی ضرورت مسلم ہے۔ بغیر استاد کی نیری عقل و ذہانت اور تباہی سے کوئی کمال صحیح طور پر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تربیت سے قطع نظر کرنے کی اور ضروری نہ سمجھنے کی تو کسی حال میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ کوتاہی ہے کہ بعض لوگ تعلیم کو تو ضروری سمجھتے ہیں اور تربیت کو ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ تربیت کی ضرورت تعلیم سے بھی زیادہ اور اہم ہے۔ مطلق تعلیم سے اس لیے کہ مقصود تعلیم سے تربیت ہی ہوتی ہے، کیونکہ تعلیم علم دینا ہے اور تربیت عمل کرانا ہے، اور علم سے مقصود عمل ہی ہے اور مقصود کا اہم ہونا ظاہر ہے۔ اور تعلیم درسی سے تو من کل الوجوہ، اس لیے کہ یہ تعلیم فرض عین نہیں، اور تربیت یعنی تہذیب نفس ہر شخص پر فرض عین ہے۔ مؤدبانہ عرض ہے کہ کوئی اس بیان کو اپنے لیے تنقید نہ سمجھے، بلکہ ایک مشورہ سمجھتے ہوئے اصلاحی نظر سے اس کو لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے سمجھ عطا فرمائے اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔